السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، والدین اس دنیا میں اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اس لیے ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا احترام ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نماز قائم کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک قائم کرو، تو کہیں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ والدین کو اف تک نہ کہو۔ حدیث میں آتا ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ کمائی۔ دوستو، ایک واقعہ سے اپنے سبق کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی بیوی کے کہنے پہ کہ مجھ سے اس کی خدمت نہیں ہوتی، اب اس کو ایسا کرو دریا میں بہا دو۔ ہم کہیں گے کہ تازہ ہوا لینے کے لیے دریا کے کنارے گیا تھا، لیکن وہاں سے پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ پانی میں بہہ گیا۔ اس طرح ہمارے اوپر کوئی بات بھی نہیں آئے گی، کوئی الزام بھی نہیں آئے گا اور ہماری ان سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اب وہ شخص لے کے اپنے باپ کو دریا کے کنارے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے باپ کو بہانے لگا، وہ اس کے باپ نے بڑا ہی تلخ جملہ کہا۔ اس نے کہا، بیٹا مجھے یہاں نہ جلاؤ، مجھے تھوڑا سا آگے کر کے وہاں بہاؤ۔ اب بیٹے نے پوچھا، بابا وہ کیوں؟ بیٹے نے بوڑھے بابے نے جواب دیا کہ اس لیے کیونکہ جب میں بھی تمہاری عمر کا تھا تو اس وقت میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ اور اسی کنارے کے اوپر بہایا تھا اپنی بیوی کے کہنے پہ، اور آج میں اپنا یہ مکافات عمل جو ہے وہ بھگت رہا ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا آگے کر کے بہاؤ۔ اب یہ بات اس لڑکے کو، اس بیٹے کو اتنی دل کے اوپر لگی کہ وہ اپنے باپ کو اسی طرح واپس لایا اور اس کی خدمت کی، اور اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کیونکہ اگر اس کے باپ نے اس کے دادا کو اس پانی میں بہایا تھا تو آج اس کے باپ کو یہ مکافات عمل دنیا میں ہی بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اسی کے بیٹے نے آگے جو ہے اس کو بہایا تھا۔ تو کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی میرے آنے والا بیٹا بھی جو ہے وہ مجھے اس دریا میں بہائے اور میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہو۔ اس لیے اس نے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو اور اپنے بڑھاپے کو سنوارنے کے لیے اپنے والد کے جو ہے وہ احترام کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے دوستو، یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور بالخصوص والدین کے ساتھ ہم جیسا سلوک کریں گے، کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، کیونکہ حضرت ویس کرنی کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا کہ ان سے کہا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ گئے تھے، لیکن والدہ نے ساتھ نصیحت کی کہ جلدی واپس لوٹ آنا، اگر ملے تو زیارت کر آنا، نہ ملے تو واپس جلدی لوٹ آنا۔ حضرت ویس کرنی مدینہ گئے تو اللہ کی قدرت کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ملے، اور وہ اپنی والدہ کی نصیحت کو پورا کرتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ عمر، علی، تمہارے زمانے میں ایک اویس کرنی آئے گا، اس سے جا کے اسپیشل میری امت کے لیے دعا کرنا۔ یہ ماں کی خدمت کا ہی وسیلہ تھا کہ اویس کرنی اور ان شخص کو، عمر اور علی جیسے اشخاص کو یہ نصیحت کر کے گئے، اور کار کے کون گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اویس کرنی سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ تو یہ وہ ماں کی خدمت ہی تھی جس نے جو ہے اویس کرنی کو یہ رتبہ، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جو ہے ایک دفعہ ایک اور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی کہ میرے جنت میں میرا جو ہمسایہ وہ کون ہوگا، تو اس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک شخص کی طرف انہیں اشارہ فرمایا، وہ شخص جو ہے ادھر گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے تو اس شخص نے اور اس شخص کو دیکھا کہ یہ کیا نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں میرا جو ہے وہ ہمسایہ بنایا ہے۔ تو وہ دیکھتے رہے، تو انہوں نے اس شخص نے اپنی ماں کو بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ، ان کی ماں جو ہے بوڑھی ہو چکی تھی، بڑے احسن طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا، ان کو کھانا کھلایا اور ان کان نزدیک کر کے اپنی ماں کے منہ کے پاس کان کیا، اور انہوں نے اس کی ماں نے انہیں کچھ جو ہے دعا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس شخص سے پوچھا کہ تمہاری ماں نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ
اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ہمسایہ بنائے۔ تو اور میں جو ہے کہہ دیتا ہوں کہ میں کہاں موسیٰ کہاں، مجھے کہاں اس کی جو ہے وہ ہمسائیگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس بات پہ اشک کر اٹھے کہ یہ والدہ کی ہی دعا تھی، یہ والدہ کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ اس جیسے شخص کو اللہ رب العزت نے میرا ہمسایہ بنایا۔ اسی طرح کی مثالیں، لاکھوں مثالیں جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں والدین کی خدمت کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے والدین کا عزت و احترام کریں، ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، ان کی قدر کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس لیے اپنا بھی، اپنے والدین کا بھی، اور اپنوں سے زیادہ اپنے والدین اور اپنے قوم کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔